ایک اور بات میں بتاؤں، واٹس کے اور اخفا کا، ایسے آدمی اوپن نہیں ہوتے عام طور پر، آپ کے درمیان میں ہوتے ہیں، اور اخفا میں نے ان کی اصل چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے اس تصوف پہ، ایک پورا فرقہ تھا، اس کو ملامتیہ کہتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ لوگ نفرت کریں تاکہ اصل ان کا سامنے نہ آئے لوگوں کے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کا جو گھر ہے وہاں گلشن راوی کے، جن کی دیوار مشترک ہے، وہ صاحب کے گھر کی اور وہ گھر کی دیوار مشترک ہے، اتنے قریبی ہمسائے۔ یہ خود انہوں نے بتایا کہ ان کو نہیں پتا میں کون ہوں، وہ یہی سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، اور بچے آتے ہیں پڑھانے یا پڑھنے کے لیے، تو میں اور بیگم پڑھاتے ہیں، اور یہی ہمارا ذریعہ روزگار ہے۔ اس کو کٹ کر کے آگے چلے۔ نواز شریف پہلا پرائم منسٹر نہیں، جب بے نظیر پرائم منسٹر ہوئی، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف، اور صوبہ ورسز سینٹر آپ کو معلوم ہے ضرور، جوناتھن کیس کیا تھا، ان دنوں کی بات ہے۔ ایک بہت وزیر اب بھی وہ آتا ہے عرس میں، نام سنا ہوگا، چلے میں نام بتا دیتا ہوں، نصر اللہ دریشک، تو اس نے ارینج کی یہ وزیر اعلیٰ نواز شریف کہ ایک آدمی ہے، واٹس کا ذکر اس نے جس انداز سے کیا تو آپ اس سے ملیں۔ میں نے کہا جی دریشک صاحب ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ؟ کا وہ گلشن راوی میں ملاقات کی، کہ ٹھیک ہے، چنانچہ ٹائم طے ہو گیا، دن بھی طے ہو گیا، دریشک صاحب نے فون کر دیا کہ میاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں اب یہ چشمدید واقعات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ قصے کہانی نہیں ہے۔ تو میں ایک دن ملنے، جیسے اب شام کے بعد جایا کرتے تھے، تو میں ان سے ملنے گیا صاحب سے گھر، تو دفتر میں جہاں میں بھی بیٹھا، تو کچھ اندازہ ہو چہرے سے کچھ پریشانی کے آثار ہیں، تو میں نے ایسی خیریت ہے کیسے کہنے لگے، نہیں بس ایسے ہی ہے، پھر بھی بارہ بیٹھ کے باتیں ہو رہی، تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ فون آیا دریشک کا، تو 2 یا 3 دن بعد، تو میں جب آ رہا تھا تو ان کے گھر کے سامنے، آپ تو پتہ نہیں، کھلی جگہ تھی، جیسے چھوٹے محلوں میں کھلی جگہ ہوتی ہے، درمیان کے درخت، ایک ٹرائی اینگل سا تھا، باغ، تو وہاں کوئی 8-10 سویپر لگے ہوئے ہیں، صفائی ہو رہی، آرڈر آ گیا نا اوپر سے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، تو صفائی، تو وہ بھی مجھے دیکھ کے تعجب، میں نے پتہ نہیں تھا کیا، تو کہنے لگے دریشک صاحب کا فون آیا 2 یا 3 دن بعد، میاں صاحب آ گئے ہیں مجھے ملنے، وزیر اعلیٰ پھر نواز شریف، یہ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا جی میں بھی، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ کیوں باہر اتنی صفائی ہوتی ہے، چھڑکاؤ ہو رہا ہے ان کے مین گیٹ کے، سڑک تھی اس کو صفائی ہو رہی ہے، باغ وغیرہ۔ میں نے کہا جی یہ تو بڑی وزیر اعلیٰ چل کے آ رہا ہے، آپ سے ملنے کہاں رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے۔ کہنے لگے میں کہ اس میں پریشانی کیا ہے؟ کہتے یہ بات نہیں ہے، وہ آئے گا مل کے چلا جائے گا، ٹھیک، پریشانی میں اس بات پہ ہے کہ وہ جب چلا جائے گا وزیر اعلیٰ نواز شریف مجھے مل کے، تو دوسرے دن جو یہ سارے محلے کے جو مسائل ہیں، درخواستیں ہیں کسی کی وابڈا کے خلاف، کسی کی، وہ تو میرے دروازے کے سامنے لائن لگ گئی کہ یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ان سے ملنے آئے ہیں، تو ان کو سفارش کرو تو اپنا کام، جو گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے، تو وہ جو لائن ہو، میں تو اس حوالے سے، یہ تو میرا شعبہ نہیں ہے، تو میں تو کسی اور کام میں پھر لگ جاؤں گا، اس سے میں پریشان ہوں۔ حالانکہ میرے تو دیوار مشترک ہے، ان کو نہیں پتا کہ میں ایک بچوں کو پڑھانے والا ماسٹر ہوں، اور بیوی کے ساتھ پڑھاتا ہوں یہاں ان کے تعاون سے،
تو میں نے کہا جی اب اس کا کیا کیا جائے، اب تو یہ ٹیلی فون آ گئے، محکمے کو بھی کھڑک گئے کہ بھائی صفائی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. کہنے کہ یہی پریشانی ہے. میں نے کہا جی پھر اس کا حل یہی ہے کہ جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے ندی شیخ صاحب نے، انہی سے پریشانی کا اظہار کرے، وہ کوئی وے آؤٹ نکلے. کہنے گے ہاں یہ میں بات کرتا ہوں اس سے. دوسرے دن میں گیا شام کو تو وہ صاحب بالکل خوش باش تھے. میں نے کہا یہ لگتا ہے کوئی مسئلہ حل ہو گیا. کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا، میں نے دریشے کو فون کیا تھا کہ جہاں کہتے ہیں میاں صاحب میں آ رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے جناب دریشے صاحب نے میاں صاحب سے کوئی بنائی ہوگی بات، تو پھر طے ہوا یہ علامہ یہ ہمارے لارنس گارڈن ہے، اس میں پرانا انگریزوں کے زمانے کا جم خانہ ہے اور آج کل کی قائد اعظم لائبریری، اس کے ڈائریکٹر جنرل کے کمرے میں ملاقات طے ہوئی اور وہ صاحب اپنے گھر سے وہاں پہنچے، میاں صاحب وہاں پہنچے، سمجھے اور ملاقات ہوئی. محلے میں اپنے گھر سے میں ملاقات سے محفوظ رہ گئے. اس وقت دوسرا میں بتاؤں، ضیاء الحق صاحب تک نام کسی طرح پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ واس صاحب اس کا تو آنی شاید نہیں ہے، لیکن ضیاء الحق 88 میں تو اس کا حادثہ ہو گیا، یہ تو 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، 86 میں ہوگا میرا خیال ہے. تو ان کی ملاقات پریزیڈنسی گئے. جو بتایا جاتا ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے ملاقات. وہ جو پوچھنا چاہتا تھا، جو بھی اس کا طریقہ کار، آپ واس صاحب اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں. چنانچہ وہ گفتگو جب آخری مرحلے پہ تو پریزیڈنٹ صاحب ضیاء الحق صاحب نے پوچھا کہ میرے لائق کو خدمت تو کوئی نہیں، پر آپ نے بلایا، آ گیا، آپ سے ملاقات ہوئی، 4 باتیں ہوئی ہیں، اب اجازت دیجیے. تو وہ پتہ ہے آپ کو اس کا ایک خاص لبا تھا. جس گاڑی میں واس صاحب گئے تھے شہاب صاحب کے گھر سے گئے تھے، اس گاڑی کے تک چھوڑنے آیا. یہ اس کا ہے شخصیت کا ایک یہ پہلو. جاوا گاڑی کا دروازہ کھولا اس نے واس صاحب کو بٹھانے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے. یہ پریزیڈنٹ کی بات ہے. وہاں بھی اس نے کہا کہ کوئی میرے لائق کو خدمت، تو آپ کیا پتہ ہے اشارے کی بات ہے. چلے آپ نہیں پھر بتاتے تو میں آفر کرتا ہوں. اس وقت مجلس شورا بن رہی، آپ اس کی رکنیت قبول فرمائیں. یہ کہہ کے ماسا وغیرہ میں آپ بڑی مہربانی آپ نے یہ آفر کی، کچھ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. ہوگا ٹھیک ہے، دل بھی رکھا، رخصت ہو گئے. آگے سیدھے آپ ان کے پاس آئے، شہاب کے پاس. یہ میرا ہر 85 ہے. شہاب کو انہوں نے، شہاب تو ان چیزوں کو سب کو جانتا تھا، تو ہر چیز سے واقف تھا. تو اس کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. پھر لیکن آخر پہ مجھے تو میں نے، لیکن چلتے چلتے بھی اس نے ایک آفر کر دی، مجلس شورا کی رکنیت. تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے. تو شاہ صاحب کہنے لگے بہت، آپ کا کیا خیال ہے، قبول کرنا ہے؟ کہنے لگے پھر پریزیڈنٹ کی آفر جو ہے اس کو قبول نہ کرنے کی بھی ریٹن فارم میں دینا ہے، ڈینائل جو ہے. یہ نہیں کہ فون کر کے کہہ دیں کہ میں مجھے قبول نہیں. یہ ڈیکورم ہے. پریزیڈنٹ جب آپ آفر کرے، آپ قبول نہیں بھی کرتے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار شہاب نے سمجھایا ان کو، بلکہ خود ڈرافٹ کیا ڈینائل کے معذرت، اور وہ اسی طریقے سے پریزیڈنٹ کو پہنچایا گیا. 2 چیزیں میں نے بتا دی.
اب اس سے آپ باقی چھوٹے موٹے تو وہ تو اسی مجھے پھر یاد اسی وزیر خزانہ جو ہمارا یہ ہے، ہاں، اس نے ایک جگہ تلاش کی، پاسا کو کہا کہ آپ دیکھ لیجیے، تو اگر آپ پسند کریں 4 لاکھ روپیہ محکمہ مانگ رہا ہے اور جگہ ہمیں مل جائے گی لیز پہ۔ میں نے کہا جی، کہتے آپ گاڑی کھڑی ہے وہی بڑے والی، تم بیٹھو آؤ چل کے دیکھتے ہیں۔ تو اچھا میں بیٹھا، یہ جناب ریگل چوک جو ہے نا، میں ساتھ تھا، اسکولوں والی ہے، میں ساتھ تھا آپ کے۔ ہاں، اتنے مزار ہے، مزار کے ساتھ جگہ کھلی پڑی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ مزار کی جگہ تھی، مزار کے لیے وقف جگہ محکمہ اوقاف سے طے ہو گیا کہ 4 لاکھ روپیہ ان تک پہنچا دیا جائے اور یہ اتنے سال کی لیز پہ مل جائے گی۔ ویسے وہ کروڑوں سے بھی آگے ہوگی میرا، تو وہاں آپ سینٹر بنا لیں۔ ہر میں گیا تو پوچھنے لگے کہ ہاں بتاؤ چغتائی یہ کیسی جگہ ہے سینٹر کے لیے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جگہ تو کمال کی، محلے وقوع کا، دیگر چیزیں بھی۔ ایک بات ہے، کہہ رہے بتاؤ، جو میں نے کہا میرے ذہن میں آئی ہے وہ آپ بتاؤ۔ میں نے کہا جی ایک خاص مقصد کے لیے سینٹر کا قیام ہے، اس کا ایک مقصد ہے جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے 4 لاکھ روپیہ بطور رشوت دینا مناسب نہیں لگتا۔ بس میں نے اپنا یہ بات کی ہے، انہوں نے سن لی، تبصرہ نہیں کیا۔ دوسرے دن ڈار کو کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ میں اپنی ذاتی حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں سنی سنائی کر رہا ہوں۔ تو ان چند مثالوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں جو ان کی زبان سے کوئی لفظ سننے کے منتظر تھی، فیملیز، خواتین، ویل آف فیملیز کی، لیکن کبھی انہوں نے زبان سے نہیں کسی کو کہا، آخر تک نہیں کہا۔ جس طرح ان کا رہن سہن سب جانتے ہیں، اور ذریعہ تھرو آؤٹ یہی رہا ٹیچنگ ہے، اور وہاں بھی واصف آئیڈیل اسکول، گلی قریبی بچے پڑھانے ہیں۔ تو باقی کہنے کو جو چاہیں آپ، رائل کتابیں ساری ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب تو آپ ملینز میں رائلٹی لے رہا ہے ان کا بیٹا، ملینز میں، یہ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، میں ملینز کی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے زندگی میں 1 ٹیری پیسہ نہیں کتاب کا لیا، اور بیچی بھی نہیں ہے، یہ تو پہنچا دی وہاں ڈسٹریبیوشن۔ میں بیچتا رہا ہوں پیکٹ بنا کے، پوسٹیج بھی میں اپنی جیب سے لگاتا تھا کہ کتاب مستحق آدمی تک پہنچ جائے، پوسٹیج بھی میں لگاتا تھا، فوٹو کاپی بھی کراتا تھا، ڈاکخانے بھی پہنچاتا تھا، ان کے کہنے کے مطابق۔ جی ہاں۔ تو اب ایسی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی اب کہے کہ وہ کوئی چیز ایسی یا ایسی بات کرے